سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ماریانو سینے لایا مہربانی سونیا ماریانو سینے لایا مہربانی سونیا گربلا کی خیر پایا مہربانی سونیا ہر گربلا کی خیر پایا مہربانی سونیا گربلا خیر پایا مہربانی سونیا میرے جیبا کالیاں دا حشر واسی بڑا میرے جیبا کالیاں دا حشر اپنی کملی وچ لکایا مہربانی نیا اپنی کملی وچ لکایا مہربانی سونیا گربلا کی خیر پایا گربلا کی خیر پایا مہربانی سونیا تمام تر حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جس کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے
جو اس نے چاہا وہی ہو کر رہا، وہی ہو رہا ہے اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، انگیت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، رحمت کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، رنگت کائنات، رحیم کائنات، نکھار کائنات، بہار کائنات، سوئے کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، والضحا کے بکھرے والے، واللیل کے زلف والے، علم نشرح کے سینے والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کے انگلیوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی آل پاک کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی کے لیے، اور سید مدیر احمد شاہ صاحب بخاری آپ کے لیے، آپ کی آل پاک کے لیے، اور تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں اور اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں کہ حضرت قبلہ علامہ پیر اسلم شاہ صاحب بخاری آپ کے وسیلہ سے میں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ابوالفیض کے چشم و چراغ کے سامنے کھڑا ہو کر کے لب کشائی کر رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، اور اللہ کی قسم میں ساری زندگی اس خوش قسمتی پہ ناز کرتا رہوں تو حق ادا نہ ہوگا۔ اور آپ حضرات بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے سیدھا رستہ دکھانا چاہتا ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اسے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے ہدایت نہ دینا چاہے نہ اس کو ولی دیتا ہے نہ اس کو مرشد دیتا ہے، نہ اس کو ولی ملتا ہے نہ اس کو مرشد ملتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اللہ اسے ولی بھی عطا کر دیتا ہے، اسے مرشد بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور یقین کرو آج سے 2.5 سال پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی موجودگی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، بندہ نچیز آج سے 2.5 سال پہلے کہیں اور تھا، محبوب نے پسند کیا، میں گستاخوں کو چھوڑ کر کے عاشقوں کے اندر آ چکا ہوں۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہابیوں نو چھڑ کر کے عاشقاں دے اندر آ گیا۔ اللہ کی قسم یہ تو نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے 28 سال یزید کو ڈیفینڈ کرتا رہا، یزید کو ڈیفینڈ کرتا رہا، جب ادھر آیا ہوں تو پتا چلا ہے جنت در حسین پہ ہے۔ یہ ابوالفیض کا صدقہ ہے، اور آج اس آسانہ پہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، اور میرے محبوب نے مجھے پسند کیا ہے اور مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، مجھے ولی بھی مل گئے ہیں، مرشد بھی مل گئے ہیں۔ یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ فرمایا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اللہ جسے ہدایت یافتہ کرنا چاہے، اللہ سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور لوگوں دنیا مجھ سے پوچھتی ہے تم سنی ہوئے ہو، تمہیں کیا ملا ہے؟
دھر کا گدا ہو گیا ہوں، جو مشرق کا فتوہ لگانا ہے لگا دے، مٹی کا فتوہ لگانا ہے لگا دے، میں نبی کے در کا غلام ہو گیا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں تو سنی ہوا ہے، تجھے ملا کیا ہے؟ تجھے کوٹھی ملی، تجھے کار ملی، کہ پیسہ مل گیا؟ میں نے کچھ نہیں ملا، مجھے در مصطفیٰ مل گیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں جسے مل گیا کم لیوالی کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا۔ جسے مل گیا کم لیوالی کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا، نمازی پڑھے گا، اذانیں دیے گا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے گا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے منجدن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے منجدن کا گھرانہ ملا ہے۔ لوگوں بڑے خوش نصیب ہو، ہمیں اللہ والا کا ساتھ مل گیا ہے، بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، صالحین کا درد دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں دیکھو نا، مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے محبوب نے کرم فرما دیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مل گیا، میں صالحین سے مل گیا، میں ادھر بدر منیر سے محبت کرنے والے منیر سے مل گیا، میں بدر منیر کے عشق میں جینے والے سید منیر سے مل گیا، میں بدر منیر کے اس طرح عشق میں زندگی گزارنے والے خواجہ سید منیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے در پہ آ گیا، اور اللہ کی قسم اتنے سال جینے کا مزہ نہیں آیا جتنا ان 2.5 سالوں میں جینے کا مزہ آ گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کچھ ملا بھی ہے؟ میں نے کہا اللہ والوں کے در پہ آیا ہوں، یہ اپنے ماننے والوں کو کبھی خالی چھوڑتے ہی نہیں، یہ دامن کو بھر کے بیچتے ہیں، یہ دامن خالی نہیں رہنے دیتے۔ تم لوگوں کو ایمان لوٹتے ہو، یہ اللہ والے لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں۔ ایک نا آپ جانتے ہوگے، ناصر مدری نامی ایک آدمی ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں سنیوں سے وہابی ہوں، سنیوں سے وہابی ہوں، اور وہابیوں کے اندر بڑے اپنے چرچے کرتا ہے۔ حضور میں نے ایک جگہ پہ کہا، میں نے کہا ناصر مدنی کو بلاؤ اور اسے کہو کہ سند لے کر کے آئے، اپنی اسناد لے کر کے آئے، اور بتائے کہ سنیوں کے کن مدرسوں میں پڑھتا رہا ہے، اور میں بھی اپنی سند لے کر کے آتا ہوں اور بتاتا ہوں وہابیوں کے کن مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں، وہابیوں کے کن اساتذہ سے پڑھتا رہا ہوں، وہ بھی دکھائے، میں بھی دکھاتا ہوں۔ اگر وہ نہ دکھا سکا تو پھر اپنی سزا خود متعین کر لے۔ ان کا کام صرف دھوکہ دینا ہے، اور ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم ایمان لیتے ہیں۔
ہم در اولیاء پہ آ کر کے ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں، در اولیاء پہ آ کر کے ایمان کی حلاوت پاتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے سریعان کہا، علل اعلان کہا، کڑیا کڑیا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر اعلان کیا، لوگوں میں ہوں جنہوں نے تم کو چھوڑا ہے، میں ہوں جنہوں نے بھارتیوں کو چھوڑا ہے، میں ہوں جنہوں نے نجدیوں کو چھوڑا ہے، میں ہوں جو تم کو چھوڑ کر کے نبی کے در کا تباہ ہو گیا۔ آؤ جو کرنا ہے کرو۔ انہوں نے حملہ بھی کیا مجھ پہ، مرتد ہونے کے فتوے بھی لیے، 2 بار حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے محبوبوں کے صدقے مجھے محفوظ فرما دیا، اور مجھ پہ فیض ہوا ابو الفیض کا، مجھ پہ کرم ہوا ابو الفیض کا، جسے میرے اللہ نے پسند کیا ہوا ہے، میرے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یا ایسے کہوں میرے اللہ نے اپنا عاشق بنایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو جنہیں صالحین کا ساتھ ملتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں، 4 جگہ ایسی ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے۔ وہ انبیاء کی ذات ہے، وہ صدیقین کی ذات ہے، وہ شہداء کی ذات ہے، وہ اللہ کے نیک بندے صالحین کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ آج اگر ہدایت ملنی ہے تو صالحین کے در پہ آ کے ملنی ہے، اگر رستہ ملنا ہے تو صالحین کے در پہ ملنا ہے۔ آؤ جس در پہ آئے ہو، اللہ کی قسم اس در پہ جو بھی آیا ہے کبھی خالی نہیں گیا ہے، اس در پہ جو بھی آیا ہے چوریاں بھر کے گیا ہے، اس در پہ جو بھی آیا ہے اپنا عمال نامہ پاک کروا کے گیا ہے، اس در پہ جو بھی آیا ہے سیاکار ہے، گناہگار ہے، جو بھی ہے جب اٹھ کر کے گیا ہے ایسے ہو کر کے گیا ہے جیسے ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ در پاک کرتے ہیں، یہ در اللہ کے محبوب بنا دیتے ہیں، تو یاری تو وہی کامیاب ہوتی ہے نا جو ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے اندر لے جائے۔ ایک مجھے کہنے لگا تو سنی ہو گئے ہیں، میں کہ ہو گیا، کہنا ہوں تو دربارہ تے جاندہ ہوئے گا، میں کہ میری قسمت میں جانا، کہنا ہوں تو ولیاں تے پیرہ کو بھی جاندہ ہوئے گا، میں کہ شکر رب دا جانا، کہنا ولی ساٹھے رہتے کوئی نہیں، میں کیا تو اہل بیت نال محبت جو نہیں کرتا، ولایت تے ملتی ہے اہل بیت پہ قدمہ چھٹکن نال، میں نے کہا اہل بیت نال محبت تو کرنی شروع کر دے، ولایت تجھے بھی مل جائے گی۔ یہ تو مقام ہے، یہ تو عزت ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں وہ سنیو تمہارے پاس ہیں۔ ماشاءاللہ ابو الفیض دردی فیض دی بیعت جو مل گئی ابو الفیض، بے شک، اور اپنی قسمت پہ رشک کروں مجھے اس در کی بیعت مل چکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور یقین کرو پہلی بار جب حاضری ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ وہ ابو الفیض کا نظارہ کیا ہوگا، وہ ابو الفیض کی محبت کیا ہوگی کہ اس کے گدا بھی اتنے پیارے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی اتنے پیارے ہیں۔ جب میں حضرت قبلہ پیر اسلم شاہ صاحب بخاری کے پاس حاضر ہوا، اتفاقاً یہاں پہ پہنچنا ہوا، جب وہ نظارہ دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں پہلی بار آیا تھا، اور آپ کو حقیقت بات بتاؤں، جب ادھر تھا لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کہا کرتے تھے کہ سنی تو یوں ہوتے ہیں، ان کے ولی اور ان کے پیر یوں ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی وہی سمجھا ہوا تھا۔ میں لفظ وہ بولنا نہیں چاہتا چونکہ پاک محفل ہے، وہ وقت گزر گیا، وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن جب ادھر آیا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدھا رستہ اگر ملتا ہے تو انہی در پہ آ کے ملتا ہے، سیدھا رستہ ملتا ہے تو یہاں آ کر کے ملتا ہے، جن کو نورانیت ملتی ہے تو یہاں آ کر کے ملتی ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب بخاری اور قبلہ حضرت علی حیدر شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی متانا اللہ بطول حیاتی، اللہ نے مجھے شرف عطا کیا ہے کہ میں نے آپ کی معیت میں سفر بھی کیا ہے۔ جتنی محبتیں میں نے ان سے پائی ہیں، ہو سکتا ہے میں نے اپنے ماں باپ سے بھی یہ محبتیں نہ پائی ہوں۔ یہ محبتوں کا در ہے، یہ
मोहब्बतें मुझे अता हुई हैं, सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि महबूब ने मुझे चुना है, महबूब ने चुन करके अपने महबूबों के हवाले कर दिया है। मैंने अपनी डोर इनके हाथ में पकड़ा दी है, महबूब ने मेरी डोर इनके हाथ में पकड़ा दी है, और जो इनाम मुझे इधर आकर के मिले हैं, अगर मैं बयान करना चाहूँ तो रात बीत सकती है, बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर लोगों, ये यही अर्ज कर रहा हूँ कि तकदीरें भी बदलती हैं तो इन्हीं दर पे आकर के बदला करती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर बात करता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत मिल गई, कहने लगी या मूसा, लोग ताने देते हैं मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं, अल्लाह से सवाल कीजिएगा अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद रखी है कि नहीं रखी, मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में औलाद लिखी है कि नहीं लिखी। हज़रत मूसा गए तो आए, हमारा बीबी अल्लाह ने तेरी तकदीर में औलाद नहीं रखी, ये सब्र शुक्र करके बैठ गई। एक दिन आया, बाहर से आवाज बुलंद हुई, आवाज आई, ओ लोगों, आज जो मुझे रोजा अफ्तार कराएगा, जो मांगेगा अता हो जाएगा, जो मांगेगा उसे अता हो जाएगा। इस बीबी ने दरवाजा खोला, अफ्तारी का इत्तेमाम किया, अफ्तारी कराई, वो अल्लाह वाला कहने लगा, बीबी मांग ली जो मांगना चाहती, मांग ली जो मांगना चाहती है। वो कहती है जो मांगना चाहती हूँ, जो लेना चाहती हूँ, वो तो मेरी तकदीर में नहीं लिखा हुआ, वो तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। उसने कहा नहीं लिखा हुआ तो लिखा देने लिखवा देती है,